السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا تعلق پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے ہے۔ ہمارے ہاں جب ایک لڑکی کا رشتہ طے کیا جاتا ہے تو لڑکی جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ یعنی اگر لڑکی زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے والدین لڑکے کے گھر والوں سے اتنے ہی پیسے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں شادی کی باقی رسومات اسلامی طریقے سے ہی ہوتی ہیں۔ بس معاشرے کے بہت سے رسم و رواجوں کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے۔ اس طرح لڑکی ایک نکاح میں آ چکی لونڈی سمجھی جاتی ہے کہ پھر جس کا بعد میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں اسی قسم کے نظریات رکھنے والے خاندان سے ہی ہوں۔ بہت سی لڑکیوں کی طرح میرا رشتہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اپنی زندگی کے 18ویں برس میں جب میں نے قدم رکھا تو میرے لیے بہت سے رشتے آنے لگے۔ رشتے تو بہت آتے تھے لیکن میری والدین کی جتنی ڈیمانڈ تھی رشتے والے اتنے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ میں اس طرح کے رسم و رواج کے سخت خلاف تھی، لیکن اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا، نہ ہی معاملات کی اتنی سمجھ بوجھ تھی۔ میں اس وقت رنگین دنیا کے خوبصورت نظاروں کو پوری ہی طرح انجوائے کر رہی تھی۔ میں حقیقی دنیا سے بالکل بے خبر تھی۔ ایک دن مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے۔ وہ بہت امیر تھے، یعنی ان کا کاروبار اپنا تھا، ہر چیز تھی ان کے پاس۔ والدین اپنی بیٹی کے لیے جس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کریں، وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی ابو سب بہت خوش تھے۔ مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی گئی۔ مجھے جس لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ بے حد خوبصورت تھا۔ تصویر دیکھتے ہی میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی اور چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو اور میری ملاقات اس تصویر والے ہم سفر سے ہو۔ مجھے تو اس کا نام تک بھی نہیں پتا تھا، صرف ایک تصویر ہی دکھائی گئی تھی۔ میں اس سے ملاقات کی منتظر تھی۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ ابو کے کہنے پر شادی میں 1 سال رکھا گیا تاکہ ہم اپنی تیاریاں اچھے سے کر سکیں۔ اس 1 سال میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میرے لیے بے حد قیمتی اور مختلف قسم کے تحائف آتے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی، ان سب تحائف کو بہت ہی قدر سے رکھتی۔ وہ تحائف میرے لیے بے حد قیمتی تھے۔ یوں 1 سال پورا ہوا۔ رخصتی کے وقت والدین سے جدائی کا بے حد دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی محبت اور ہم سفر سے ملنے کی خواہش بھی تھی۔ رخصتی کے بعد وہاں ان کے ہاں مختلف قسم کی رسمیں ہوئی۔ ان کی فیملی کا مجھے بے لوث محبت دینا، میری چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنا مجھے اپنا آپ بے حد خاص لگ رہا تھا۔ یوں دن گزر گیا۔ شادی کی پہلی رات میں کمرے میں بیٹھے اس کی منتظر تھی۔ میری نظریں کمرے کے دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی کہ کب وہ آئے گا۔ میں اسے پہلی بار دیکھنے والی تھی۔ میں ان سب کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ اتنے میں ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر کا بابا میرے کمرے میں آیا۔ مجھے یہ بات بہت نامناسب سی لگی۔ میں نے سوچا کہ میرے سسر تو فوت ہو چکے ہیں، پھر یہ شخص کون ہے جو میرے کمرے میں آئے ہیں؟ میری آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی رہ گئیں جب اس شخص نے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور سانسیں پھولنے لگیں۔ میرا جسم یخ پڑ چکا تھا، عقل بالکل موقوف ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
یہ شخص دروازہ بند کر کے آخر میرے قریب کیوں آ رہا ہے؟ جب وہ ادھیڑ عمر کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے ضعیف کپ کپاتے ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھانے لگا تو میں یکدم چیخ اٹھی اور اس کے ہاتھ پیچھے دھکیلے۔ میں نے کہا، شرم کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں، اور آپ کمرے میں ایسے کیسے آ گئے؟ میرے شوہر کہاں ہے؟ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر کہا، کون سا شوہر؟ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، اور میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت دی ہے۔ تمہیں کیا تمہارے گھر والوں نے بتایا نہیں؟ مجھ پر تو جیسے آسمان کی بجلیاں گر پڑی ہوں۔ میرے سگے والدین نے مجھے دھوکہ دیا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ صرف چند پیسوں کے لیے انہوں نے مجھے ایک بوڑھے کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ برقی رفتار کی طرح یہ سب سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کی اس ناجائز فیصلے کو قبول کرتی۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ نکاح کے وقت میں نے جس لڑکے کو ذہن میں رکھ کر ہاں کی تھی وہ آپ نہیں ہیں۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ میرے شوہر۔ مجھے کسی اور لڑکے کی تصویر دکھائی گئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے تو میں موت کو گلے لگانا بہتر سمجھتی بجائے آپ سے نکاح کرنے کے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ جب تک اپنے ان کمزور قدموں کے ساتھ میرے تک پہنچتا میں دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی، اور وہاں میں نے تمام مہمانوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس بھری محفل میں چیخ کر کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میرے ماں باپ اور ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں وہاں لوگوں کے بیچ اپنے آنسوؤں کو سنبھالتے خود کے لیے اکیلی تن و تنہا کھڑی لڑ رہی تھی۔ اس وقت میری نظر اس تصویر والے لڑکے پر پڑی جو انہی لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ رشتے کے وقت مجھے تمہاری تصویر دکھائی گئی تھی، لیکن میری شادی ایک 80 سال کے بوڑھے سے کی گئی ہے۔ دھوکے میں بننے والے میرے شوہر اب نیچے آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جو عورت تمہارے رشتے کے لیے آئی وہ میری بھابھی ہے اور یہ میرا بھتیجا۔ اگر یہ تمہیں میری تصویر دکھاتے تو تم کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتی۔ میں وہاں ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اسی دلہن کے کپڑوں میں کھڑے لوگوں کی تفریح کا باعث بنی ہوئی تھی۔ لوگ میرا تماشا کر رہے تھے۔ بہت سی عورتیں اپنی ہنسیاں دبائے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرے شوہر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے خوب مارا پیٹا۔ صبح انہوں نے میرے گھر والوں کو بلوایا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم گزارا کرو، اتنا امیر ہے، کتنا جیے گا، 1-2 سال بعد مر جائے گا اور اس کی تمام جائیداد تمہاری ہو جائے گی، تمہیں کسی بھی چیز کی تنگی نہیں ہوگی۔ ہاں، ہم نے تمہیں دھوکہ دیا، لیکن تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہم نے یہ سب کیا۔ تمہارے بھائی کو باہر جانے کے لیے 20 لاکھ روپوں کی ضرورت تھی۔ ہم نے تمہارے لیے ان سے جتنے پیسوں کا مطالبہ کیا انہوں نے ہمیں دے دی۔ کہ تم اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ آج وہ اپنی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ میں اس وقت کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ میں صرف اپنی ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ میں یہ رشتہ نہیں مانتی۔ آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی۔ زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات۔ جب ابو کو پتہ چلا کہ پیار کی بات تو یہ نہیں مان رہے تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
انہوں نے مجھے کہا کہ یہی اب تمہارا گھر ہے، رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو مر جاؤ۔ اب پھر وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے میری طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے وہاں نہ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں موقع دیکھتی ہی وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں واپس اپنے گھر تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دارالامان میں جاؤں گی، اور میں نے وہی کیا۔ میں نے ادھر اپنا بیان دیا کہ میری شادی دھوکے سے کرائی گئی ہے، ایک 80 سالہ بوڑھے سے۔ میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے میری خلا کرائی، اور آج میں اسی دارالامان میں اپنی باقی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے خود کے لیے آواز اٹھائی، خود کے لیے کچھ کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ میں آج یہاں مختلف قسم کی سلائی کڑھائی کر کے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں، مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ شادی کا پہلا تجربہ بہت خوفناک تھا میرے لیے۔ بس پھر کبھی دوبارہ ہمت نہیں کی۔ لیکن ایسا نہیں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ہم سفر نہیں چاہتی۔ اگر آگے میری زندگی میں مجھے ایک بہترین ساتھی ملا تو میں ضرور اس سے نکاح کروں گی اور اپنی باقی کی زندگی اس کی عزت بن کر گزاروں گی۔